الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کل چونکہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گفتگو نہ ہو سکی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے آج طبیعت کافی بہتر ہے۔ ہمیں جو سننے والے ہیں یا محبت کرنے والے ہیں وہ مختلف قسم کی لوگ، مختلف اقسام کے لوگ ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو پتہ چلے طبیعت خراب ہے تو ہر 5 منٹ کے بعد فون کر کے مشورہ دیتے ہیں کہ آرام کریں، اور وہ محبت میں اتنے گم ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بار بار فون کر رہے ہیں وہ آرام کیسے کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب ٹائم لے لیتے ہیں پروگراموں کا، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن طبیعت کی وجہ سے پہنچ نہ بھی پائیں، تو وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اوور ورک کرتے ہیں، کام بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کو آرام بھی کرنا چاہیے۔ اور جب ان پر اپنی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لے آئیں، بس دعا کر دیں، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 5 منٹ چاہے رحیم یار خان کے ہوں یا صادق آباد کے ہوں یا لاہور کے ہوں یا کراچی کے ہوں۔ بہرحال محبت فلسفی کہتے ہیں اندھی ہوتی ہے، جو عقیدت اور محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی کیفیات اور اپنے اضطرابات کو دیکھتے ہیں، وہ سامنے والے کی کیفیت اور معاملات اور طبیعت کو نہیں دیکھتے۔ بہرحال آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی خیر کرے اور سب جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے غیبت کی مذمت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم میں سے کون یہ برداشت کرے گا کہ وہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم یہ صادر فرمایا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یعنی غیبت ایک اتنی بری بلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح حکم دیا۔ آج تو اس مصیبت سے عوام خواص کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کیفیات اور ہوتے ہیں، اور جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ بچائے بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، اللہ نجات عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو۔
بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرنا ہے یہ ایسے ہے جیسے اپنے کسی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور اس میں تو مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے، ویسے جانور مر جائے عام، اس کا گوشت کھائے تو کتنا کراہت ہوتی ہے، اور یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے توبہ کی بھی جو ہے وہ حکم فرمایا ہے، اور توبہ کرنے کا امر نافذ فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور توبہ کر لو گے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں مقبول رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں پسند نہیں کرتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر تم اپنی زبان کو مسلمانوں کے معاملات میں روک کے رکھا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوص یہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، روزے کی حالت میں جو لوگ غیبت کرتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن میں لوگوں کے گوشت کھانے میں لگا رہو، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اور الترغیب کے اندر امام منذری نے ایک حدیث نقل کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، وہ روزے کی حالت میں ہیں اور ان کو روزہ لگا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اب یہی حدیث تفسیر در منصور میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے کیا روزہ رکھا ہے، ان کے سامنے برتن رکھو اور ان کو کہو قے کریں۔ جب انہوں نے قے کی تو اس کے اندر خون تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو لوگوں کی غیبتیں کرتی رہی ہیں، اس وجہ سے ان کو روزہ لگا ہوا ہے۔ تو روزہ لگتا ہی تب ہے کہ جب لوگ غیبت کرتے ہوں، روزہ رکھ کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان بھائی کا الٹا نام رکھا یا برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جامع صغیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور کنز العمال کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک درج ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پہ نیکیاں کم ہوں گی۔ پوچھیں گے کہ ہم تو یہ نیکیاں کرتے تھے کدھر گئیں؟ تو جواب ملے گا تم جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اس وجہ سے تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور غیبت کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ہم جن بزرگوں کو ماننے والے ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے میرے خلاف بات کی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو تحفے میں کوئی چیز بھیجتے۔ وہ لوگ کہتے جناب ہم آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی برائی کرتے ہیں، اور آپ ہمیں تحفے میں چیزیں بھیجتے ہیں، کبھی پوشاک بھیج دی، کبھی پیسے بھیج دیے، کبھی کوئی خوشبو دے دی، مختلف چیزیں انواع و اقسام کی بھیجتے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، اس نے گالیاں نہ دیں تو آپ نے کچھ نہ بھیجا، تو وہ آیا کہنے لگا حضور کیا بات ہے، جب میں آپ کے خلاف بولتا تھا تو آپ مجھے چیزیں اور تحائف بھیجتے تھے، جب میں نہیں بولا تو آپ نے مجھے کچھ نہیں بھیجا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں اسے ملتی ہیں، اس کے گناہ اسے ملتے ہیں۔ تو آج اس دور میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، تو اپنی نیکیاں میرے دامن میں ڈالتا رہتا ہے اور میرے گناہ اپنے دامن میں ڈالتا رہتا ہے، تو میرا محسن ہے۔ اگر اس بات کو سمجھا جائے تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں یا جن کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مختلف جو ہے الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ تو اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں، تو وہ تو محسن ہے اگر دیکھا جائے۔ جو کسی کے خلاف بولتا ہے تو آج کے دور میں کوئی کسی کو ایک روپیہ دے کے راضی نہیں ہے، اور یہ غیبت کرنے والے اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک علامہ صاحب آپ کو ملنے کے لیے گئے اور بیعت ہونے کے لیے گئے۔ جس وقت وہ مولانا صاحب آپ کے مرید ہونے کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ سارا دن لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہی دنیا داروں سے ملاقاتیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ سمجھ گئے تھے کہ شاید آپ مصلے پہ بیٹھے رہتے ہوں گے، دنیا داروں سے بہت کام ملتے ہوں گے، یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا۔ وہ آئے تھے کہ اتنا ولایت کا شہرہ ہے، اتنا چرچا ہے، تو لوگوں نے شاید ولایت کو کوئی ایک عجیب رنگ دے رکھا ہے، پتہ نہیں ولایت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے ملے تو اللہ کے لیے ملے، جدا ہو تو اللہ کے لیے ملے، اور کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے کچھ لے تو اللہ کے لیے لے۔
یہ ایمان کا کامل درجہ ہے، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کے کامل درجے پر فائز ہو۔ تو یہ آپ لوگ بھی شروع ہو جائیں، لوگوں کو اللہ واسطے ملنا شروع ہو جائیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، حسد نہ کریں، کسی کو ملنا ہو تو اللہ کے لیے ملیں، بچھڑنا ہو تو اللہ کے لیے بچھڑیں، تو آپ بھی ولی ہو جائیں گے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل کام ہے۔ دوسروں کو ماننا پڑے گا، اپنے آپ کو ہرانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا پڑتا ہے، دوسروں کو افضل، تب جا کے ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ علامہ صاحب آئے نا ملنے کے لیے، سارا دن دیکھا، آپ کے معمولات دیکھے، آپ کے معاملات دیکھے، رات کو کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دیں، میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا کیسے آئے تھے؟ حضور بیعت ہونے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا پھر مرید کیوں نہیں ہوئے؟ حضور میں تو آپ کو ولی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو سارا دن دنیا داروں سے ملتے رہتے ہیں، بس 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ دنیا، یہ دن کی تاریکی میں، یہ دن کی روشنی میں تم نے میرے معاملات دیکھے ہیں، اب تم میرے پاس رات کو قیام کرو، پھر میرے معاملات دیکھنا۔ اور آپ نے اپنے حجرہ خاص کے اندر جہاں آپ آرام فرماتے تھے، علامہ صاحب کا بستر بھی وہیں لگوا دیا۔ اب علامہ صاحب ساری رات آپ کو دکھانے کے لیے نا کہ بھئی مولانا بہت نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بڑے قیام اللیل کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، مصلی پہ جناب اللہ اکبر کر کے نوافل پہ نوافل شروع۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، تھوڑا وظیفہ کیا، آرام کر کے سو گئے، لیٹ گئے، پھر رات کے پچھلے پہر اٹھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر سو گئے، پھر صبح کی نماز کے وقت اٹھے تو جناب والا نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ معاملات۔ تو انہوں نے کہا دن سارا دن دنیا داروں کے ساتھ گزرتا ہے، رات کو آرام سے سو جاتے ہیں، میں نے سمجھا شاید ساری رات جو ہے یہ عبادت کرتے رہتے ہوں گے۔ تو مولانا نے پھر اجازت مانگی، آپ نے فرمایا مولانا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ساری رات آپ عبادت کرتے رہے ہیں اور نوافل پڑھتے رہے تو آپ سو جائیں۔ اب مولانا سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سر سے لے کر آسمان تک جو ہے نا نور ہی نور ہے، اور مولانا کے سامنے ایک چھوٹا سا دیا ٹمٹما رہا ہے، کبھی اس کی روشنی جل جاتی ہے، کبھی بجھ جاتی ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا غریب نواز عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کہتے ہیں حضور آپ کے سر سے یہ نور ہے، آپ تو آرام کر رہے تھے، میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا مولانا یہ آپ کی عبادت کا نور تھا اور میری عبادت کا نور تھا، آپ ساری رات میرے اوپر اعتراض بھی کرتے رہے کہ جناب والا یہ دیکھو یہ سو رہے ہیں اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس آدمی کے روزے کا فائدہ نہیں ملتا جو روزہ رکھے اور لوگوں کو کہے جی میں تو روزہ رکھتا ہوں فلاں نہیں رکھتا، اس کو تراویح کا فیض نہیں ملتا جو کہے میں تو عبادت کرتا ہوں فلاں نہیں۔ کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو کہنے لگا حضور میں نے بیعت ہونا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھ لیا نا مشاہدہ کرتا ہے، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ بن مانگے جو سودا کرتا ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو دیکھ کے سودا کرتا ہے تو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا میں جو سارا دن ملتا ہوں لوگوں کو اللہ کے لیے ملتا ہوں، وہ اللہ نے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں مقبولیت بٹھا دیتا ہے، لوگوں کی حاجات اللہ کے ولیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میں تو، میری ڈیوٹی لگی ہے، میرے بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس کی رضا کے لیے ملتا ہوں، لہٰذا اس کی رضا کے لیے لوگوں سے ملنا بھی عبادت ہے، محبت رکھنا بھی عبادت ہے، کچھ لینا دینا یہ بھی عبادت ہے اس کی رضا کے لیے۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، تو وہ سونا بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر رضا اللہ کی ہو، وہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو تم نے نور دیکھا ہے یہ صرف اس نیت کا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو لوگوں سے ملتے ہیں، اور تو چغلیاں کرتا رہا ساری رات، غیبت کرتا رہا۔ عزیزان محترم، غیبت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ وہ عیب جو لوگوں کے اندر ہو اور لوگوں سے آپ بیان کرتے رہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی وہ عیب بندے کے اندر ہے اور آپ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں جی یہ کام کرتا ہے، فلاں، وہ عیب ہے اور آپ بیان کرتے ہیں یہ غیبت ہے، یہ منع ہے۔ اور اگر عیب نہ ہو بیان کرے تو پھر یہ بہتان ہے، اور جو بہتان لگاتا ہے لوگوں کے اوپر اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، بالخصوص وہ جو پاک طیب طاہر عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی جب تک اس کو 80 کوڑے نہ مارے جائیں۔ امام مالک کے زمانے کے اندر ایک مردہ عورت کو نہلانے کے لیے ایک عورت گئی، جب اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگی یہ تو جسم وہ ہے جو گناہ کیا کرتا تھا، تو غسالہ کا ہاتھ چمٹ گیا۔ جیسے غسالہ کا ہاتھ چمٹا
امام مالک کا زمانہ تھا، لوگ کہ حضور یہ معاملہ ہے، کوئی مشورہ دیتے دونوں کو اکٹھے دفنا دو، کوئی کہتا ہے بازو کاٹ دو، مختلف مشورے ہیں۔ آپ نے فرمایا پردہ کرو، ہم چلتے ہیں۔ حضرت امام مالک تشریف لے گئے، فرمایا عورت بتا سچی بات بتا، تو نے کوئی اس پر بہتان تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے یہ کہا ہے۔ فرمایا پھر بہتان کی سزا ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے مارے گئے، اور جیسے ہی آخری کوڑا لگا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو ہم لوگوں کا زبان کا چسکا ہے لوگوں کے بارے میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک عورت کی اشارہ کر دیا حضور یہ چھوٹی سی ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ میں نے کہا اس کا دامن بڑا ایک عورت کا، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ ایک صوفی بزرگ ایک محفل میں گئے تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ فلاں جو بندہ اتنا موٹا ہے، وہ بندہ موجود نہیں تھا۔ فرمایا ہم تو فیض لینے کے لیے آئے تھے، یہاں تو غیبت چلتی ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، ایک پھر ایسے اور بھی بڑھ کے گناہ ہے چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے، میرے آقا نے فرمایا جو چغل خور ہوتا ہے اس کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا۔ ادھر کی بات ادھر لگانے والا جو چغل خور ہے اس کا نسب ٹھیک نہیں، اس کی جو ہے اصل میں خطا ہے۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ چغل خوری اور غیبت یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چغل خور کے بارے میں نہیں بتایا، بخاری شریف میں آپ نے حدیث نہیں پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر چغل خور کی ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا، چغل خور جو ہے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، قبر میں اس پر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہی تھی۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک۔ کچھ غیبتیں جائز بھی ہیں، کچھ غیبت ہوتی ہے غیبت برائے تنقید، ایک ہوتی ہے غیبت برائے اصلاح۔ غیبت برائے اصلاح یہ ہوتی ہے کسی گستاخ کا بد مذہب کا پتہ بتانا کہ یہ فلاں ایسا ایسے بچنا، فلاں جو ہے جیب کترا ایسے بچنا، یہ غیبتیں ٹھیک بھی ہیں۔ ایک غیبت ہوتی ہے غیبت برائے تنقید، بس اپنی زبان کو آپ نے ایک بے لذت گناہ میں مبتلا کرنا، یہ منع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولا یغتب، غیبت نہیں کرنا۔ اور حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ اور سزا کیا ہوتی ہے غیبت کرنے والے کی؟ کہ گھر میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، جو غیبت کرنے والا ہو نا، کوئی عورت ہو یا مرد ہو، جو ادھر کی بات ادھر، اور جو فلاں ایسا فلاں ایسا، تو اس کے اپنے بچے بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، گھر والے بیزار ہو جاتے ہیں، معاشرہ بیزار ہو جاتا ہے، محلے والے بیزار ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتا ہے یار یہ بندہ ہی چبل ہے، یہ بندہ ہی چغل خور ہے، یہ بندہ غیبت کرتا ہے، دفع کرو یار، یہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، یہ یہاں بیٹھے گا نا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ آ رہے ہوں تو لوگ رستہ پھیر جاتے ہیں، یار یہ غیبت کریں گے، لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، یہ اپنے ضائع، ہم نے روزہ رکھا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے لذت گناہ ہے، عوام تو عوام، خواص بھی۔ اب تو لوگوں کو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک چغل خور اس کے ساتھ بیٹھے نہ ہوں، غیبت کرنے والے بیٹھے نہ ہوں، یہ بتائیں جی فلاں ایسا فلاں ایسا۔ خدا رہا اس گناہ سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ تصوف اور طریقت کہتے اسی چیز کو ہیں کہ جب بندہ لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، جب لوگوں کے لوگ عیب بیان کرتے ہیں کم از کم اپنے عیبوں پر تو نظر آنی چاہیے نا۔ حیرت کی بات ہے، صوفیاء کہتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں میں تنکا ہے وہ تو تمہیں نظر آتا ہے، جو تمہاری آنکھ کے اندر شیطیر ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ عزیزان محترم، ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ ایک بار غیبت 100 بار زنا سے بدتر ہے، ایک بار غیبت۔ اور ابن عربی جیسے لوگوں نے فتوحات مکیہ میں اور بھی کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو غیبت کرے جب تک وہ غسل نہ کرے، وہ کوئی عمل نہ کرے، عبادت نہ کرے، کیوں؟ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو اس مقام کے ہیں۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔
اور وہ لکھتے ہیں کہ جو عالم کی بالخصوص غیبت کرتا ہے اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایک امام جعفر 900 ہجری کے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک جنازہ لایا گیا، جب جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو کفن کے اندر ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز ہل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم زندہ کو اٹھا لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ فوت ہو گیا ہے، زندہ نہیں ہے۔ جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا سانپ اس آدمی کو ڈس رہا، اس کے منہ کے اوپر ڈس رہا ہے، سانپ ہے، اژدہا ہے بہت بڑا۔ آپ نے جب آسا لیا نا اس کو مارنے کے لیے، اللہ نے اس سانپ کو طاقت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔ اس نے عرض کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سانپ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اس پر عذاب بن کے آیا ہوں، اور یہ تو آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں، اور آپ کی وجہ سے یہ پیغام دینے کے لیے میں نظر آیا ہوں تاکہ یہ سارے مجھے دیکھ لیں۔ میں ہر اس شخص پر مسلط کیا جاؤں گا جس کے اندر 3 عیب ہوں گے، ایک جو نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، بالخصوص علماء کے خلاف زبان درازی کرے گا، علماء کے خلاف بولے گا، جیسے ہی وہ مرے گا نا میں اس پر مسلط کر دیا جاؤں گا۔ ہمیں یہ بچنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر یہ غیبت، چغلی اور حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارکان اسلام کی پابندی تو لازمی ہے، نماز تو معاف نہیں ہے، روزہ تو معاف نہیں ہے، زکوٰۃ تو معاف نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج معاف نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ لہٰذا جو دین ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ جو محبوب کی اداؤں کو پسند نہیں کرتے وہ کیسے ان کے اوپر اسرار و رموز کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ آپ نے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، ہو سکے تو مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ طبیعت کی وجہ سے اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ حضرت ربی بن سلیمان بہت بڑے عاشق رسول ہیں، مخلوق کی خدمت کا جذبہ دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بالخصوص سعادات سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل جاتے تھے حج کرنے کے لیے قافلوں کی صورت میں، تو کئی عرصہ پہلے نام لکھوا دیا جاتا تھا کہ کس نے جانا ہے۔ ابن جوزی نے یہ کتاب یہ لکھی ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، اور بھی دوسرے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ربی بن سلیمان نے نام لکھوا دیا میں نے حج پہ جانا ہے۔ اب صبح کو قافلے نے نکلنا ہے حج کے لیے، رات کی بات ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ حیرت میں چلے گئے کہ ہو سکتا ہے بغداد میں یا دوسرے شہروں میں یا کچھ عرصہ 20-25 سال پہلے ہمارے ارد گرد دیہاتوں اور شہروں میں بھی دیکھا جاتا تھا، عورتیں تندور والی بیٹھی تھی، لوگوں کو روٹیاں پکا کے دیتی تھی۔ آپ نے سمجھا ہو سکتا ہے کہیں یہ مردار جانور کا گوشت کاٹ کے لوگوں کو نہ کھلا دے۔ اگرچہ قرآن میں تجسس، کسی کی ٹو میں رہنا یہ منع ہے، لیکن حضرت ربی بن سلیمان کہتے میں گیا، میں نے دیکھا دروازے پہ دیکھوں جھانک کے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، خبر لوں ان کی، اگرچہ منع تھا لیکن چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی بھلائی تھی، کہیں مسلمانوں کو یہ مردہ گوشت نہ کھلا دے۔ فرماتے میں جب دروازے پہ میں نے کان لگائے تو ایک ماں اپنی بچیوں کو کہہ رہی تھی، بیٹیوں اضطراری حالت میں جو چیز حرام ہوتی ہے نا اضطراری حالت میں حلال کر دی جاتی ہے، بشرطے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائی جائے۔ ہم سید ہیں، سید زادیاں ہیں، آل رسول ہیں، کسی دنیا دار کے دروازے پر بھیک نہیں مانگ سکتے، سوال نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ حالت اضطرار میں گوشت لائی ہوں، یہ مردہ جانور کا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ فرماتے میرا دل پھٹ گیا، میں بے چین ہو گیا، میرے حج کرنے کا فائدہ، یہاں سادات وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آل رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خون یہاں پہ صاحبزادیاں بھوکی ہوں اور میں حج پہ جاؤں۔ میں نے جتنے پیسے حج کے اخراجات کے اکٹھے کیے ہوئے تھے میں نے اٹھائے، دروازے پہ دستک دی،
تو وہ جو مائی صاحبہ تھی اس نے کہا اے سائل دروازے پہ آنے والے، ہم خود حالت اضطرار میں ہیں، تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ دینے کے لیے نہیں آیا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے وہ تھیلی پکڑائی، میں نے کہا یہ لیں اپنے اخراجات، یہ حرام نہ کھائیں، حالت اضطرار کی کیفیت سے باہر آ جائیں۔ تو میں جب واپس آنے لگا تو میں اپنے کانوں سے سنتا آ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہی ہیں، نانا آپ کے امتی نے ہماری خدمت کی، آپ اس سے راضی ہو۔ بس مجھے سب کچھ مل گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اور صبح جو صورتحال تھی عجیب تھی، جب قافلہ جانے لگا حج کے لیے تو سب نے کہا چلے، میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے۔ کسی نے کہا ہمیں پہلے پتا تھا یہ ایسے ہی کہے گا، لیکن اب میں اپنی نیکی کو کیسے بتا سکتا تھا، نیکی کو کیسے بیان کر سکتا تھا؟ بہرحال میں نہ گیا، نہیں جا سکا، میرا بھائی اس قافلے میں چلا گیا۔ اچھا جب یہ قافلہ پہنچا نا حرم میں تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت ربی بن سلیمان وہاں پہلے موجود ہے۔ پھر ایام حج شروع ہوئے تو مینا میں نظر آتے ہیں، بولتے نہیں، عرفات میں نظر آتے ہیں، کلام نہیں کرتے، مزدلفہ میں نظر آتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، جمرات کے پاس نظر آتے ہیں، کسی کو دیکھتے نہیں۔ عجیب کیفیت ہے، لوگ حیران ہیں، بھئی ربی بن سلیمان آئے تو حج پہ، کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں، بات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ پھر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آتے ہیں، مواج شریف پہ درود و سلام پڑھتے نظر آتے ہیں، اور بس ایک دن بولے، ایک تھیلی جس میں کچھ درہم و دینار تھے اپنے بھائی کو دیے کہ تم قافلے میں ہو اور میں اکیلا ہوں تو یہ لے چلو، وہاں مجھے دے دینا، اپنے گھر جا کے دے دینا۔ جب وہاں پہ واپس آئے تو بھائی نے کہا یہ تیرے درہم و دینار ہیں جو تھیلی تم نے دی تھی۔ اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں۔ قافلے والے 20 یوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، سعین حرم میں بھی، مطاف میں بھی، صفا مروہ کے پاس بھی، چاہے زمزم کے پاس بھی، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور تھیلی دیتے ہیں۔ حضرت ربی بن سلیمان بڑے پریشان ہوئے، رات کو سوتے ہیں تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ربی بن سلیمان تم نے جو میری اولاد کی خدمت کی ہے نا، یہ ہم نے فرشتہ تیری جگہ پہ مقرر کیا ہے، یہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور تجھے ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ تم نے میری اولاد کی خدمت کر کے ہمارے دل کو جیت لیا، اور جو محبوب کے قلب نانی جگہ بنا لے، جس پر محبوب راضی ہو جائے، محبوب خوش ہو جائے، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا اس کا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو فرمانے لگے یہ جو پیسے ہیں یہ بھی ہم نے بھیجے ہیں کہ تم نے ہماری اولاد کی خدمت کیا ہے، ہم نے یہ تمہارے لیے تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا۔ تو دوستو، جہاں غیبت کرنی ہے درود پڑھ لیں، غیبت کرنی ہے قرآن پڑھ لیں، غیبت کرنی ہے اچھی بات کر لیں۔ چغل خوری سے گھر برباد ہوتے ہیں، چغل خوری نہ کریں، صلح کا پیغام دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چغل خوری کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو دشمنی لوگوں کے درمیان، خاندانوں میں، خون کے رشتوں میں دشمنی ڈالتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو صلح کرواتا ہے وہ جنتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں، جو خاندانوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، دشمنی ڈالتے ہیں، وہ چلتے پھرتے جہنمی ہیں، اور جو لوگوں کی صلح کرواتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتویٰ ہے، آپ کا فرمان ہے، یہ کوئی فتویٰ شامی نہیں ہے، یہ فتویٰ محبوب ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔